سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد نبی الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآله أربع مرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی اگر ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا. گناہ چھوٹا نظر آئے چھوٹا سمجھو، لیکن اس کو چھوٹا مت سمجھنا بہت خطرناک چیز ہے. دیکھنے میں چند الفاظ ہیں حدیث کے، لیکن یہ بہت ہی زبردست حدیث ہے. اور حقیقت دیکھیں کہ دین پہ نہ چلنے کی ایک وجہ، دین کو چھوڑنے کی وجہ، دین سے دور ہو جانے کی وجہ، اللہ کے احکامات کو ترک کرنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا آتے. کیوں؟ کہ جب انسان کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتا ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر شیطان کا کام ہے. نیکی بذات خود بہت بڑی چیز ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ذرہ کے برابر نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اور بندے کے ذہن میں شیطان اس نیکی کی قدر کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ آدمی جو اس نیکی ترک کر دیتا ہے، نہ صرف ترک کرتا ہے بلکہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی اس کے دل میں. نہ صرف اہمیت بلکہ کیا ہے، یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کی قدر ہی نہیں ہوتی اس کو. جب بھی انسان دور سے بھاگے گا، دور سے دور ہوگا، دور سے چھوڑ چکا ہوگا، دین سے نفرت ہوگی، اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے. ایک اینٹ بنیاد کی اگر آپ غلط رکھ دیں گے تو پوری بلڈنگ پہ اس کا اثر پڑ جاتا ہے. پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ ایک اینٹ سے اس کی بنیاد غلط ہے. ایک نیکی کتنی زبردست چیز ہے، اس کو چھوٹا سمجھنا. کیوں؟ اس چیز ایسے کہ اللہ کے نبی سے ارشاد ہے اس کے پیچھے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی وارننگ ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دعویٰ انسان پر کہ اس کے ذہن میں جب نیکی کی قدر ختم ہو جائے، اس کی قیمت ہی ختم ہو جائے، اس کی اصلیت ہی ختم ہو جائے، تو پھر وہ بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت اس کا پھر یہ ہے کہ جیسے ایک سوراخ ہے نا، پانی آ رہا ہے اور پانی میں ایک سوراخ اس کو نظر آ گیا، تو بلڈنگ پوری ثابت نظر آ رہی ہے، کہیں سے ہمیں نظر نہیں آئے گا پانی آئے گا،
لیکن اس پانی کو اگر سوراخ نظر آ گیا تو چند دیر میں دیکھیں گے کہ آپ پورا کمرہ جو ہوگا پانی سے بھرا ہوگا. تو اسی طریقے شیطان کا کام ہے کہ جب وہ کوئی ایک چیز نظر آ جائے انسان کے اندر، کمی نظر آ جائے کہ ہم حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، حدیثوں کو سوچتے نہیں ہیں، جب علماء کرام حدیثیں بتاتے ہیں، جب اللہ والے باتیں بتاتے ہیں، تو اس وقت بھی دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، جو اس کو قدر کرتے ہیں، اس کو سیریس لیتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں اس بات کی اہمیت نہیں جمنے دیتا شیطان، وقت نہیں جمنے دیتا، وہ عمل میں آ ہی نہیں سکتا آدمی، بے شک 10,000 سال بیٹھا رہے وہ آدمی، کیونکہ اس کے دل میں اس کی وقت نہیں آئی. یہ حدیث بتا رہی. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی عزیزیہ کے اندر ایک فتویٰ دی ہے، باقاعدہ سننے والی بات ہے، مفہوم یہ حدیث ہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی مستحب کو ادنا سمجھنے لگے، چھوٹا سمجھے، تک کر دے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے اس مستحب کو ادنا سمجھنے کی وجہ سے، چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے جو اس کی سنت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عقل اثر پڑا. اور جب انسان کسی سنت کو چھوٹا سمجھنے لگے، معمولی سمجھنے لگے، اس کی کوئی قدر ہی نہ اس کو، پھر کیا حاصل ہوگا کہ اس سے اس کے واجبات جو ہوں گے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس طرح بلڈنگ بنتی ہے، پھر اس کے اندر سے واجبات ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، واجبات کم ہو جائے، واجبات کی ختم ہو جائے تو نتیجہ ہوتا ہے کہ فرائض سے فارغ ہو جاتا ہے. پھر اگلی سٹیج تو بہت خطرناک ہے، اللہ معاف فرمائے، لادنی شروع ہو جاتی ہے، دین کا مذاق شروع ہو جاتا ہے. ایک دم نہیں ہوتا آدمی، یاد رکھیں یہ مرض ایسا ہے کہ کسی وقت بھی لاحق ہو گیا انسان کے اندر، کسی وقت بھی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یہ کیا ہے، تو کچھ ضروری تھوڑی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، سنتی تو ہے نا یار، مستحب تو ہے نا. پیچھے حکم دیکھیں کس کے کہ اگر موقع مل رہا ہے کرنے کا الحمدللہ، اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں، آپ کو چانس مل رہا ہے، مت چھوڑیں اس کو. کیوں چھوڑتے؟ ٹھیک ٹھاک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی، فرض پڑھے، سنت چھوڑ کے بھاگ جاتا. مسجد میں ہے بھی، وضو بھی ہے، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، کوئی پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں قدر نہیں اس کی. اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ سزا دیکھیں آپ کتنی بڑے انسان کو معاف چاہتے. تو یہ ایک مرض ہے بہت بڑا، اس پہ ہم نے بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ذکر کا اثر نظر نہیں آتا، ذکر کا اثر نظر نہیں آتا کیونکہ سنتوں پہ عمل نظر نہیں آتا. یہ اثر ہے ذکر کا. وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم میں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہوگی، یہ ذکر کے اثرات ہیں، ذکر جو کرتے ہیں نا آدمی، اس کے اندر سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ان چیزوں کی قدر آنا شروع ہو جاتی ہے، ان پہ قدر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا بھائی نقشبندی سلسلے میں جو ہے یہ بہت دیکھنے والی چیز ہے، اس پہ سنت پہ بہت زیادہ عمل ہوتا ہے. سبحان اللہ بول رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ذکر نقشبندی سلسلے میں ذکر غالب ہے. سبحان اللہ. نقشبندی سلسلے میں ذکر غالب ہے. غالب سے مراد کیا ہے کہ ہمارے یہ نہیں کہ اتنی تسبیح کر لو، 15 تسبیح کر لو، صبح 200 تسبیح کر لو، شام کو اتنی تسبیح کر لو، دوپہر کو اتنی تسبیح کر لو. ہمارے یہ نہیں ہے. ہمارے کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. نقشبندی کہتے ہیں یہ ہمارا ذکر نہیں ہے کہ تسبیحات، بلکہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو. تو جو اپنے آپ کو آدمی ذاکر سمجھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ذکر کا اثر نہیں ہو رہا. ذکر کا اثر نظر نہیں آتا کیونکہ سنتوں پہ عمل نظر نہیں آتا. غفلتوں سے اگر نہیں نکلے، غفلتوں سے اگر نہیں نکلے، بیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا. انسان جب جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، مقصد کیا اس کے جانے کا؟ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان دین پہ چلنا آ جائے، مستحب پیدا کرنا آ جائے، سنتوں کی قدر آ جائے، الحمدللہ اماموں سے محبت ہو جائے، ڈاڑیوں سے محبت ہو جائے، سرکاری دشمنی ہر ادا میں انسان کوشش کرنے لگے، دل بن جاتا ہے. یہ وائس سے نہیں آئیں گی چیزیں، یاد رکھیں، یہ تقریروں سے نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ وائس سے کہاں آدمی اڑ جائے گا.
اس میں یہ ہوگا کہ بھئی یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ تسلسل نہیں بنتا آدمی. ہمیں تو پہلے اینٹ رکھنی پڑے گی کہ نیکی جو ہے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو. بہت بڑی چیز ہے نیکی. اس کی ورچو تلاش کرو، اس کے صفات تلاش کرو. اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ پیچھے بہت بڑا حکم آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مت کو چھوٹا سمجھنا. کیوں کہ یہ توفیق کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اگر چھوٹی نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو اس کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے سب سے بڑا. بڑی بات ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام شروع تو اوپر سے شروع ہو، تہجد گزار اور فلاں نہیں، بلکہ نقش بندی کیا کہتے ہیں یہاں سے تعریف نہ، بلکہ تعریف یہ ہو کہ سرکار ان کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا. جب یہ مزاج پہ آ جاؤ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ ذکر جو ہے الحمدللہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے نا کہ بھائی بات سن لیں آپ اچھی طرح سے کہ اگر سنتوں پہ عمل نہیں ہے، مستحب پہ عمل نہیں ہے تو سمجھو ذکر کا بیکار ہے، ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ میڈیسن بیکار جا رہی ہے ہماری. اس کا مطلب نہیں ذکر چھوڑ دو، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اس پہ اور زیادہ محنت کرو. بھئی آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 10 منٹ کے اندر ہم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے اور وہ 10 منٹ ہونے والے ہیں اور وہ منزل آپ کی بہت دور نظر آ رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ سپیڈ کیا کریں گے؟ اس کو فاسٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ریڈ لائٹ سے بھی انسان گزر جائے گا کیونکہ یار جماعت جانے والی ہے اور جماعت نے کھڑا ہو جانا ہے، 3 منٹ باقی رہ گئے تو بخار سے چڑھے گا آدمی کا. چلو دیکھی جائے گی، ریڈ لائٹ ہی چاہیے اس کو. پھر 48 پاؤنڈ بھی نظر نہیں آئیں گے یا ٹکٹ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ بھی مدد کر دیتے ہیں، انشاءاللہ نکال ہی دیتا اللہ پاک. ہے یہ نہیں؟ یہ تو معاملہ ایسا اسی طرح ہے. الحمدللہ جب ذکر انسان شروع کرتا ہے تو ذکر پہ یہی پوزیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ہر نیکی سے اس کو اتنی محبت شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. کہتا ہے یار چلو تھوڑا اور کر لیتے ہیں، چلو یہ کیا فرق پڑتا ہے، یا 2 نفل اور پڑ جاتے ہیں. اور جن میں یہ محبت ہی پیدا نہ ہو، یہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ ذکر سے. اگر یہ پیدا نہیں ہوئی تو ذاکر نہ سمجھے اپنے آپ کو، ذاکر نہ سمجھے آپ. ذکر کا اثر نظر نہیں آتا کہ سنت پہ عمل نظر نہیں آتا. اور غفلتوں کو اگر نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، بیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ آپ گئے ہیں اللہ والے کے پاس کس مقصد کے لیے گئے کہ یار دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہ ہے دنیا غالب ہو گئی ہے، ہم سے چھوٹے چھوٹے عمل چھوٹ جاتے ہیں. تمہارا تہجد کا وقت ہوتا ہے، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے. اور یہ دیکھیں یہ تو کہہ دیا بھائی فرض نہیں ہے لیکن اس کے ثواب بہت زیادہ ہیں، اتنے ہم سے عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہی نہیں آدمی، شوق تو اندر ہے نا انسان کی. تو چلو بھائی کسی اللہ والے کے پاس چلتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس کی غفلت کو دور کرے. اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں کوئی علاج کرے گا، غفلت دور ہوگی. اور الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ والے کے پاس نیک نیت سے جاتا ہے وہ تہجد گزار بن جاتا ہے. وہ چیزیں اس کو مشکل نظر آتی ہیں، بھائی سنتیں، واجبات، مستحب، اس کے لیے ایک زندگی بن جاتی ہے، وہ آرام سے کرتا رہتا ہے. اس کو پھر نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کریں، وقت ضائع نہیں کرتا. تو اگر ہم بیت بھی ہو گئے ہیں، کسی شیخ کے پاس بھی چلے گئے ہیں، اگر غفلتیں ختم نہیں ہو رہی، الحمدللہ کی ترقی نہیں ہو رہی، اشراق سے محبت نہیں ہو رہی، چاشت سے محبت نہیں ہو رہی، اپنے وظائف سے محبت نہیں ہو رہی، تلاوت قرآن سے محبت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، جھوٹ سے نفرت نہیں ہو رہی، یہ غفلت ہے نا، جھوٹ، بدماشی، سب کچھ. تو پھر تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آئے کہ مطلب اس کا کیا ہے. یہ تو بیکار چیز ہے. ایک غلط شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے وہ تو بھائی کہ خانقاہوں کو کیا ہو گیا آخر، خانقاہوں کو کیا ہو گیا آخر، پارسائی کا چمن نظر نہیں آتا. اب وہ جو خانقاہیں تھیں الحمدللہ جہاں جاتے تھے غابرین، سبحان اللہ، وہاں رنگ کیا تھا؟ پارسائی کا رنگ تھا، تقوی کا رنگ تھا. اور یہاں کیا ہے آج کے خانقاہوں میں تو کیا ہے، بس وہ تو ماشاءاللہ پلاؤ کے زردے کی خوشبو آتی رہتی ہے ہر وقت، کھانے پکانے کی جلد سے جلوس، آج یہ جلوس ہو رہا ہے، آج فلاں کام ہو رہا ہے، آج فلاں کام ہو رہا ہے، آج فلاں حضرت صاحب آ رہے ہیں. خانقاہوں کے ماحول ہم بھی خانقاہ میں پرش پائی الحمدللہ، ایک نہیں کئی مشائخ کی خانقاہیں دیکھی ہیں. میں تو جس خانقاہ میں گیا الحمدللہ وہاں سوائے ذکر کے کچھ دیکھا ہی نہیں. نہ وہ روٹی یاد آتی تھی، نہ کھانا یاد آتا تھا، نہ پانی یاد آتا، نہ کہ حلوے پلاؤ کی خوشبو نظر آتی تھی. میں جو زندگی گزاری ساری میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ. ان خانقاہوں کا رنگ دیکھا، لیکن آج آپ جا کے دیکھیں، نام تو بڑے ہیں، جانشین بیٹھے ہیں، پارسائی کا رنگ نظر نہیں آتا. کیا ہو گیا خانقاہوں کو؟ آج پارسائی کا رنگ نظر نہیں آتا. تو بھائی بہت عجیب بات ہے.
علوم تو پڑھ لیے بہت، علوم تو پڑھ لیے بہت، اللہ علوم تو پڑھ لیے بہت، طرز عمل نظر نہیں آتا، لیکن کہیں عمل کا نام ہی نہیں. ویسے پوچھ لیں آپ، ہم نے یہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، کہیں آپ کو گناہ سے جھوٹ سے بچنا آ گیا، کہیں آپ میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، طرز عمل نظر نہیں آتا. بتائیے یہ کیا زندگی ہے؟ تو یہ سب جو ہے ہر ایک چیز جو مفہوم کے پیچھے اللہ رکھتی ہے. خانقاہ ایک بہت بڑی مفہوم ہے کہ اس میں آدمی قدم رکھتا ہی مقصد یہ ہے کہ اس کو الحمدللہ تقوی اور تزکیہ ملنا شروع ہو جائے. وہاں جو ہے تو اللہ کی یاد اجاگر ہونا شروع ہے، بھوکا رہنا پسند آ جائے، پیاسا رہنا پسند آ جائے، وہاں کلیز کا پتہ ہو جائے میری کلیز ٹوٹ رہی ہے، میرے کپڑے کا رنگ میلا ہو رہا ہے، میرے صافہ میلا ہو رہا ہے. واللہ وہاں تو ہم دیکھتے تھے خانقاہوں کے اندر کہ لوگوں کے کپڑے اچھے خاصے میلے ہوتے تھے، پسینوں کے بو آ رہی ہوتی تھی، لیکن کسی کو کسی سے نفرت نہیں ہوتی تھی. امام میلے ہوتے تھے کیونکہ فرصت نہیں ملتی تھی کہ آدمی جا کے ان کو استری کرے، ان کو رنگ چڑھائے اور ان کو کچھ دے کے. حضرت صاحب کو مجھے کال جا رہا ہے، بڑے عجیب کی بات فرمائی آپ. کہتے ہیں ہم جاتے تھے حضرت کی اپنی خدمت میں، حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ خدمت جانے کا تو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا. تو وہاں انداز بڑے بڑے فقیر اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان، بڑی دنیا آتی تھی وہاں پر الحمدللہ. تو وہاں انداز یہی ہوتا تھا کہ بھائی کسی کا کپڑا وہاں صاف ستھرا چٹا نظر نہیں آتا تھا، کسی کا ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھائی بہت چمکدار کرتے پہنے ہیں اور کسی نے اچھے صاف صاف کپڑے پہنے، کسی نہیں ہوتا. اتفاق سے کیا ہوا کہ ایک دفعہ میں نے نیا کپڑا میرا سل گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ اتفاق سے وہ نیا کپڑا میرا کرتا سل گیا تو میں اسی کرتے کے ساتھ بیٹھ کر حضرت کی مجلس میں چلا گیا. یہ حضرت نے خود بتایا. کتنے مجلس میں چلا گیا تو حضرت نے دیکھا میری طرف نظر اٹھا کر، پورا مجموعہ تھا، کچھ نہیں کہا. کہ دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر میں کہنے لگے آج یہاں نہیں بیٹھتے، آج فلاں جگہ بیٹھ کے ہم مجلس کریں گے. لوگ چل پڑے، اٹھ پڑے، جا کے کچی سی گندی سی جگہ آئی، بالکل کیچڑ سی. فرمایا یہاں بیٹھ جائیں علی، یہاں بیٹھ جائیں آپ. مجھے پھک سے کہتا میں بیٹھا کیچڑ کے اندر، سارے کپڑوں میں میرے جناب کیچڑ لگ گئی. حضرت نے 1 گھنٹے کا مراقبہ کیا. مراقبے میں حضرت توجہ فرمائی، کہتے آپ سمجھ آ گئی کس طرح شیخ کے پاس جانا ہوتا ہے. یعنی اتنی بھی توجہ جو ہے وہ مبذول نہیں کرانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی طرف انسان کی توجہ اٹھے نہ. کیا انداز تھا دیکھیں صفائی کے لوگوں میں. آئیے نظر آتا ہے پارسائی کا رنگ؟ مجھے بتائیں. خانقاہیں تو بہت ہیں لیکن پارسائی کا رنگ نظر نہیں آتا. یہ تو فلاں کو دنشین ہے جی، ہے تو فلاں دے پیر نے جی، ہے بڑے پہنچے ہیں جی، پتہ نہیں کدھر پہنچے ہیں، یا لندن پہنچ جائیں گے، برمنگھم پہنچ جائیں گے، یا پتہ نہیں کھانے پہنچ جائیں گے، دفتر پتہ نہیں کدھر پہنچے ہیں. نہیں تو وہ فقیر تھے الحمدللہ، بیٹھتے زمین پر تھے اور پہنچتے بہت اونچا تھے. پہنچتے بہت اونچے ہیں وہ لوگ، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن گراؤنڈ کی بہت اونچی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. تو نقشبندی سلسلہ تو بھائی بڑا خاموش سلسلہ ہے، بڑا سادہ سلسلہ ہے، نہ اس میں چمک دمک یہ ٹھمکے ٹھمکے کچھ نہیں ہے اس میں، شور شرابے. الحمدللہ وہاں تو ایک غم ہے، ایک فکر ہے، ہر چیز ہر وقت اللہ کی یاد اور نیکی کمانے کے انسان کو فکر لگ جاتا ہے. جب تک یہ ماحول نہ بنے سمجھو کہ ابھی کامیابی نہیں ہے اور اس پہ اور محنت کی ضرورت ہے، منزل نہیں ملے ہمیں. آصف اشعار سمجھنے کو ہیں بہت، مقطع مجھے لگتا ہے اس میں. آصف یہ اشعار سمجھنے کے لیے ہیں بہت، لیکن کوئی سمجھنے والا نظر نہیں آتا. باتیں تو ہیں لیکن سمجھے گا کون؟ سمجھنے والا نظر نہیں آئے گا. سمجھ جائے ان باتوں کو، بس جھاڑ کے اڑ جاتی ہے. کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ تو میرے بھائی یہ حدیث جو ہے بہت بڑی حدیث ہے. چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، کیونکہ کہاں لے جائے گا؟ بہت دور لے جائے گا. اللہ کے نبی کا بہت بڑے وارننگ ہے کہ آج تم نے سمجھا یہ کیا ہو رہا ہے یار، ذکر ہو رہا ہے، چلو یار ضرورت فرض تو نہیں ہے، بس ختم. وہاں یہ سوچو کہ ذکر اللہ نے مجھے دکھا دیا، یہ اللہ کا بڑا فرم ہے، اس کی تو بڑی بڑی حدیثیں ہیں. ٹائم میرے پاس یار 10 منٹ ہے، چلو کہ ناشکری نہ ہو جائے 2 منٹ تو بیٹھ جاؤں میں، بس کام بن گیا. کام بن گیا اس کے اللہ کہ اس نے اللہ نے جو نعمت اس کو دکھائی. جیسے آپ شربت کا بہت پیارا گلاس رکھا ہے آپ کے سامنے، آج کل تو گرمی ہے نہ سمجھے، مشروب ہے، بس کلاس دہی کی بنی ہوئی لسی ہے، سمجھنا خوب مٹھاس وٹھاس ڈلی ہوئی ہے، آپ پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اب جلدی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے آپ کو. آپ کیا کہیں گے آپ کو؟ یار 1 گھونٹ پی جاؤ، جاتے جاتے 1 گھونٹ تو پی جاؤ. تو وہ پورا گلاس نہیں پیے گا تو کیا کرے گا؟ 2 گھونٹ ضرور اڑا جائے گا کہ چلو ٹیسٹ تو ہو گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا.
قدر ہے اس کو اس کی. جب یہ قدر پیدا ہو جائے کہ واقعی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار 10 منٹ ہے, مجھے فلاں جگہ پہنچنا بھی ہے, میں اس سے وعدہ بھی کیا ہے, لیکن اللہ نے مجھے ذکر کی مجلس دکھا دی ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں, اور یہ تو بہت ہی بڑی مجلس ہے, اس میں تو شامل ہونے والا جو ہے وہ کبھی ناکام ہوتے ہی نہیں. حدیث ہے لفظ کہ جو اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے وہ محروم رہتا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, سوال ہی پیدا محروم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو انعام کے بغیر نکلتا ہی نہیں اس مجلس کے ساتھ. تو کہتے اتنی بڑی مجھے مسجد دکھا رہے ہیں, چلو اگر 10 منٹ 3 منٹ ہی بیٹھ جاتا ہوں, بس وہ اندر آیا نہیں اور کام اس کا بنا. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب نیکی کا دروازہ کھلتا نظر آئے چھوٹی ہی مت سمجھو. چھوٹا کون دکھا رہا ہے؟ سمجھو کہ نیکی ایک جو بلڈنگ میری بننی ہے نا آخرت کے اندر, میری کمائی کی جو بلڈنگ, اس کی یہ پہلی اینٹ ہے, یہ نیکی. الحمدللہ آج یہ اینٹ رکھ دیتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ اسی کی ساتھ اسی وجہ سے میری بخشش فرما دے. کوئی آدمی جا رہا ہے راستے میں, کس نے کہا بھائی صاحب راستہ ہے آپ کے پاس؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف, سے سنے ہی نہیں. ہاں آپ راستہ نہیں بھی جانتے ہیں پھر بھی مڑ کے جائیں, سلام کریں, فرمائیے کیا بات ہے, مجھے پتا ہے مجھے راستہ نہیں آتا, پھر بھی میں اس طرح پنگا لیتا ہوں. ہاں جناب کیا بات ہے؟ کہ جی یہ آپ فلاں فلاں آپ گلی کو جانتے ہیں, پھر میں جان کے سوچنے لگتا ہوں. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. کیوں کہ نیکی کمانے کا شوق پیدا ہو کہ بھائی چلو نیکی تو کمی ملے گی نا, پھر زور لگاتا ہوں کون سی گلی پوچھ رہے, حالانکہ مجھے پتہ نہیں چلتا. پھر کہتے ہیں مجھے معاف فرمائیں, میں نے بہت کوشش کی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, مجھے معاف کر دیں, میں نے کوشش کی, مجھے پتہ نہیں چل سکا. وہ کہیں کوئی بات نہیں, ہم دوسرے سے پوچھ لیں آپ نے نیکی کما لی نہیں کما لی. ہم نے کہا نہیں چھوڑو یار, پتہ ہی نہیں مجھے کیا کہ میں کتنا فرق پڑے گا. یہ دنیا جو ہے اس قدر نیکی اللہ پاک نے اس میں رکھی, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اس کو چھوٹا مت سمجھنا. چھوٹا سمجھا نہیں, اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ وہ مقام آ جائے گا کہ تو جماعت ہو رہی ہوگی, نماز فرض جاری ہے تیرے سامنے ہوگی, تو کہ چھوڑو یار میں نے تو یہ دکان کھولنی ہے. کروڑوں آدمی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دکان کو کھڑا رہنا پسند کریں گے, سامنے مسجد پہ آ کے نماز نہیں پڑھیں گے. دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے, لوگ دیکھتے ہیں, ایسے لوگ نہیں دیکھتے ہیں دنیا میں. آج بھی ٹیکسی پاس سے گزر جائے گی, گاہک کو تھوڑے 10 منٹ پہلے اس کو اٹھا لیں گے, پتہ ہے سامنے مسجد آنے والی ہے, جماعت کھڑی ہے, لیکن وہ جماعت نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کی سزا ہے کہ اس نے چھوٹی نیکی کو چھوٹا قدر نہیں کی, اس کو چھوٹا سمجھا. آج اللہ نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا, اتنی بڑی چیز کہ فرائض جان جس کے لیے فرمایا کہ پوری دنیا چھوڑنی پڑے, اس فرض کو نہ چھوڑنا, اللہ کی نماز کو مت ترک کرنا. لیکن تکیے کے پیچھے, ایک دنیا کے پیچھے, ایک دکان کے پیچھے, ایک گاہک کے پیچھے جب کوئی آدمی دیکھتا ہے نا, جس کا شعور جاگا ہو نا, اللہ اکبر, جس کے اندر شعور جاگ جائے اور اس کو اندر اللہ کے نور آ جائے, تو وہ اس سین دیکھ کے کہاں پہ جاتا ہے کہ یار ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر اللہ کا ذکر ہو رہی ہے, چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ آدمی کہاں پہ جاتا ہے جس میں اللہ صلاحیت اللہ ڈال دیتا ہے اس نور کی, یہ کس طرح چھوڑ رہا ہے یہ آدمی, اللہ کو یہ پاس سے نکل رہا ہے اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, یہ نماز پہ نہیں جا رہا. ہمارے ممالک ایسا ہوتا ہے بھائی کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, ادھر سے ان کے ریڈیو کی اور گانوں بجانے کی آواز بھی تیز ہوتی ہے دکان کے اندر, دے ڈونٹ بادر, اس سے زیادہ اپنی آواز کو تیز رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ اذان کی آواز دب جائے, اور بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں گانے پانی کی دکانوں پہ اور سگریٹوں کی دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ عذاب آتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ مسلمانوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب اور لگے چندے جمع کرنے اور روتے. اللہ سے بڑا ہے کوئی دینے والا رزق؟ مجھے بتائیں, تمہارے چندوں سے کام بنے گا؟ استغفار کی ضرورت ہے, توبوں کی ضرورت ہے, چندوں سے نہیں کام چلے گا. نہ آپ کسی کو بچا سکتے ہیں, نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے آپ. یہ عبرت کے نشان ہے, وہ بھی ہمارے طرح انسان ہے, ہم بھی ان کی طرح انسان ہیں. اصل جڑ کو پکڑو کہ اللہ کو ناراض ہم نے کر لی ہے, ہم نے نیکیوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دی ہے, اس کی قدر نہیں ہے کہ نیکی جو ہے جنت میں لے جانے والی چیز ہے. صحیح ہے دوستو یہ بات؟ اس حدیث کو بس باندھ لے آدمی, بہت بڑی حدیث ہے کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹی چیز سمجھے گا وہ شیطان کے چنگل کے اندر ہے. بیٹھے ہیں, نہ ذکر میں آ رہے ہیں, نہ نمازوں میں جا رہے ہیں, نہ کچھ ہو رہے ہیں, باقی دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں, اور جب نماز کی طبیعت صحیح نہیں ہے جی, چھینک آ گئی تھی, آج جی تھوڑا درد ہو رہا تھا جی, میں کہا چلو کیا آج گھر ہی پڑھ لیتے ہیں, بہانے دیکھیں اندازہ لگے بس جی وہ آج یہ ہو گیا. ہاں ایکسکیوز دی ہیں اللہ پاک نے, عذر دیے کہ اگر یہ عذر تمہارے سامنے موجود ہے اور تم چھوڑتے ہو, اجازت ہے شریعت کے اندر, وہ تو اللہ نے خود ایک لسٹ دے دی ہمیں, یہ فلاں کام اس وقت آپ چھوڑ سکتے ہیں. بھائی
اللہ ذوق اور شوق دے دے الحمدللہ کسی کو. یہ انور صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، ان کو ہوش تھوڑی ہے. مجھے بتائیں اس قسم کا آدمی آ کے ذکر میں بیٹھے، کیونکہ نہ ذکر فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے تو نماز بھی گھر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کون لے کے آتے؟ کون سی طاقت لا کے بٹھا دیتی؟ مجھے بتائیں. ان کے مقابلے ہزاروں صحت مند لوگ اسی مسجد کے کنارے پہ ہوں گے، جاننے والے ہوں گے. یا کہ انہوں نے اپنی جوانی کے وقت میں جانتا ہوں ان کو، ہمیشہ ان کی مثال دیتا ہوں، یہ بابا ذکر ہے ہمارے مجلس کے. بابا ذکر ہے یہ شخص. الحمدللہ ہم ان سے سبق سیکھنا چاہیے. وجہ اس کی کیا تھی کہ میں نے اس شخص کو زندگی میں جب سے آنا شروع کیا، جہاں ذکر ہوتا تھا، دن ہو رات ہو تہجد ہو کسی وقت، اس کو کوئی ذکر مس کو نہیں میں دیکھا. ہمیں کام کرتا تھا، دکانیں تھیں، کاروبار تھے، سب کچھ تھا، کبھی میں نے دیکھا اس نے ذکر مس کیا. ہم تو ہوتے تھے مانچسٹر میں، یہاں تو نہیں تھے، پہنچتا تھا ذکر پہ بیٹھتا تھا. آج اس کی کمائی یہ کھا رہا ہے. سبحان اللہ. اس وقت پتہ چلتا ہے یہ بازی چیز اللہ کی، جو آج ہم کریں گے 50 سال کے بعد اس کا رزلٹ نظر آئے گا. حدیث حق ہے، اللہ کی بات حق ہے، نبی کی بات حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس کا یہ اثر اس کو کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، ایک ذکر بھی اللہ نے چھڑاتا ہے، اسے پوری الحمدللہ اس کو پورا ثواب لے کر جاتے ہیں اور جنتیں بنا رہے ہیں. اس سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ. اور اس کو طاقت دے. بیماری زیادہ زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے انسان. ان کے مقابلے میں چھینک آ جائے، میں نہیں جی چھینک آ گئی، بڑا مشکل ہو گیا جانا. نہیں، حتی الامکان کوشش ہو الحمدللہ. نیکی کو ترک نہ امام باندھتے پہ چھوڑ دیتے. بتائیں وہ جس رب نے، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ تمہارے سر پہ امامہ بندھوا دیا، وہ پاگل کے بچوں تمہاری طاقت تم اس کو خود اتار رہے ہو، خود چھوڑ رہے ہو اس کو تم. کیوں؟ کہ اس نیکی کی قدر نہیں ہے. ہمیں قدر نہیں ہے کہ اس امامے کی کتنی بڑی قدر ہے. مجھے بتائیں، بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا. جن کو بڑے کہتی ہے نا دنیا، ان کو نصیب نہیں ہوتا. ٹوپی پہنی ہوتی انہوں نے، سبحان اللہ. لیکن جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں بندے، سبحان اللہ، جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، وہ اپنی محبوب کی سنتیں ان کو دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نشانی ہے، بڑی چیز تو نہیں. وہ چن کے دیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو. کیا دیتا ہے؟ اپنے محبوب کی نشانیاں دیتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی نشانی ہے، تب تو بھی کر، میں تجھ سے بھی راضی ہوں گا. تب تو بھی یہ پہنتا کہ تجھ سے میں راضی ہو جاؤں. اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ستاری فرماتے ہیں کہ اس نے امامہ پہنا ہے، اگر وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو اللہ ستاری فرما کے پھر بھی اس کی عزت کراتے ہیں دنیا کے اندر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حبیب کی سنت رسوا ہو جائے. جوتا پہنا ہے اس نے، کیسی پہنا ہے، اندھیروں جانا میں بدماشی کرتا ہے، لیکن اس کی عزت کو بلند رکھتے ہیں کیونکہ اس نے میرے حبیب کی سنت کو پہنا ہوا ہے. تو بھائی کبھی ایسا نہ کریں، جس اونچے آجا آپ کو اونچا پہنچا دیں تو کل ہمیں اس سے اونچا پہنچنا ہے. یہ کیا ہو کہ اونچا پہنچ کے نیچے آ جائیں؟ لوگ دیکھیں کل تو اس نے امامہ پہنا تھا، آج اتار دیا اس نے. نہیں، الحمدللہ آج دل میں محبت اٹھ رہی ہے، یہاں سے شروع کریں. اینٹ رکھیں، چلو ٹھیک ہے مجھے طاقت نہیں ہے، بس انشاءاللہ آج سے وعدہ کرتا ہوں جو بھی نماز پڑھوں گا اماموں کے ساتھ پڑھوں گا، بس ٹھیک ہے. اتنا قدم بڑھا دیں، اتنا الحمدللہ. نیکی کو نہیں چھوڑ، کیونکہ ایک امامے کی نماز کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. اللہ کوئی کم سنت ہے کہ ٹھیک ہے جی چلو باہر ابھی ہمت نہیں ہو رہی، یہ رکھ لیتا ہوں، اوپر ادھر رکھ لیتا ہوں، جب بھی آؤں گا نا گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، امام پہن کے کم سے کم نماز تو پوری کماؤں، اللہ کو راضی تو کروں. کیا میرا کیا گزر جائے گا مجھے بتاؤ. جب آ جائے سر پہ الحمدللہ، پھر اس نماز پڑھیں اس کے ساتھ، جسم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا مکمل سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے گا. اور یاد رکھیں، کل بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کامیاب انسان دنیا میں، آخرت میں، جنت میں، ہر مقام پہ جو کامیابی ہوگی تو ایک ہی عمل سے ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ اتباع سنت. من رغب سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی کی ارشاد ہے، من رغب سنتی، کہ میرا تعلق ہی نہیں اس آدمی سے. سبحان اللہ، میں پہچانتا ہی نہیں اس آدمی کو کون ہے، یہ کون سا عاشق ہے، کون سے جلوس نکالنے والا ہے، کون سے نعرے مارنے والا ہے. مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا تو تعلق اس شخص سے ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں میری سنتوں پہ عمل کیا ہے، میری کسی سنت کو اس نے چھوٹا نہیں سمجھا. جب تک شعور ہوش رہا اس نے پوری طاقت کی اپنے بچوں پہ اس میں جانے عمل کیا اور سنت پہ عمل کیا. کریں گے نا بھائی کوشش؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کوشش نصیب فرمائے.